سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو جو اس وقت مجھے اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، السلام علیکم۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ کچھ دنوں سے مجھے آپ کے بہت سارے میسیجز ملے، انسٹاگرام پر بھی، ٹک ٹاک پر بھی، اور کمنٹ میں بھی آپ لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہو کہ سراج، میاں بیوی کے حوالے سے کچھ بات ہونی چاہیے، ان کے رشتے میں گھریلو ناچاقی، مشکلات، جھگڑے، یہاں تک کہ بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ یار دیکھو، سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات پر روشنی ڈالوں گا کہ رشتے جو بھی ہو، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم رشتے تو بناتے ہیں لیکن ان کو نبھاتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، رشتوں کو بنانے سے پہلے رشتوں کو نبھانا آنا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور جہاں شوہر بیوی اور میاں بیوی کے رشتے کی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا اور دنیا کا سب سے حسین ترین اور خوبصورت رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، دیکھو آپ نے سوچا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ باقی رشتوں کی جو ہے نا سیکنڈ کاپی ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے کی سیکنڈ کاپی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا ستیلی ماں، ستیلا باپ، ستیلی بہن یا ستیلا بھائی، لیکن ستیلا شوہر یا ستیلی بیوی کا آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ مطلب یہ اپنے آپ میں ایک پرفیکٹ رشتہ ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس رشتے کو جو اہمیت چاہیے ہوتی ہے، جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، امپورٹنس، وہ اس کو نہیں ملتی، مرد کی طرف سے وہ مسنگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو گھریلو ناچاقیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ عورت چاہتی کیا ہے اپنے ہسبینڈ سے، یا وہ جو باتیں جن کی وجہ سے پریشانیاں کریٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اگر ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑتی ہے، چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ عورت اپنے شوہر سے کیا چاہتی ہے۔ یہاں پر ایک دوسری بات کے اوپر میں آپ کو تھوڑی کلیریفیکیشن دوں گا کہ ہمارے معاشرے کا یا شوہر یا جو مرد ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ باہر ڈیوٹی کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، بچوں کو اسکول لے کے جاتا ہے، ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، تو یہ غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک شوہر یا ایک آدمی یا ایک لڑکا، وہ ایک اچھا دوست ثابت ہوتا ہے، ایک اچھا بیٹا بھی گھر میں ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ ایک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوتا۔ اسے اس ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس عورت کو صرف آپ سے آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ یا میرا شوہر مجھے تھوڑا وقت دے۔ وہ آپ سے آپ کے وقت کی طلبگار ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، اسے ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اس کی سنے۔ آپ کی بیوی آپ کے گھر میں، یا ایک عورت جو گھر میں شادی شدہ ہو، وہ ایک بہت سارے لہجوں کو برداشت کرتی ہے، سنتی ہے، لڑتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، ہزاروں کام کرتی ہے، لیکن وہ صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے کہ اگر وہ اس کا ہسبینڈ آئے گا، اسے بات بتائے گی۔ دیکھو، آپ لڑے مت اس کی بات سن کے، لیکن ہر انسان کو، صرف بیوی ہی نہیں، اپنی زندگی میں ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے کہ جو وہ اسے خاموشی کے ساتھ سنے۔ سننے والے کا کچھ جائے گا بھی نہیں، اور سامنے والے کے دل کا بوجھ اتر جائے گا۔ ہم اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اور دوسری بات، وہ اسے عزت نہیں دیتا جس کی وہ حقدار ہوتی ہے۔ کہیں پر بھی اس کو جو ہے نا تھپڑ مار دیا، کہیں پر بھی اس کو ذلیل کر دیا۔ اور ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مرد یا جو شوہر ہے، وہ چار دیواری کے اندر اپنی بیوی کو محبت بھی کرے گا، پیار بھی کرے گا، اس کے نخرے بھی اٹھائے گا، لیکن باہر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا، گالیاں بکے گا، مارے گا۔ یہ غلط ہے۔ اور کچھ گھروں کا تو یہاں تک المیہ یہ سچویشن بنی ہوئی کچھ گھرانوں میں کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر ایک شوہر، ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، چیخ چلاتا ہے، گالی بکتا ہے، تو گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا بہادر لڑکا یہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی کی عزت کرو۔ کچھ مرد اپنی بیویوں کو کمرے میں جا کر بولتے ہیں کہ میں مجبور ہوں گھر، کیونکہ ایکچولی وہ گھر والے دیکھنا یہی چاہتے ہیں، وہ سننا یہی چاہتے ہیں کہ بیٹا بیوی کے چنگل میں نہ آئے۔ تو مختلف قسم کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اپنی بیوی کو سپورٹ کرو، اس کو عزت دینی ہے تو دنیا کے سامنے دو، اپنے گھر والوں کے سامنے دو، اپنے رشتہ داروں کے سامنے دو، اور کھل کے کہو، کیونکہ آپ نے اس سے نکاح کیا ہے، اس کا حق ہے، اسے دو۔ کیونکہ اگر آپ اپنی بیوی کو وقت نہیں دو گے، اسے ایک دوست کی طرح ٹریٹ نہیں کرو گے، تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک ٹوٹی ہوئی عورت ایک ٹوٹی ہوئی ماں ہوتی ہے، ایک دکھی بیوی ہوتی ہے، ایک ٹوٹی ہوئی بہو ہوتی ہے۔ اور جب تک، یہ تو دنیا کا قانون ہے، جب تک آپ خود خوش نہیں رہیں گے تو سامنے والے انسان کو کیسے خوش رکھیں گے؟ جب تک آپ خود ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو آپ سامنے والے انسان کو کیسے خوش رکھو گے، کیسے جوڑو گے اسے؟
تو یہ چیزیں اپنی زندگی سے باہر نکالو. ہمارے سوسائٹی کا جو مرد ہے یا شوہر ہے وہ بینگ اے بوائے فرینڈ، ٹھیک ہے، یا اگر وہ باہر کوئی لڑکی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے سب چونچلے اٹھاتا ہے، اس کے نخرے کرتا ہے، اس کے گھر تک جاتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، اسے پارک تک لے کے جاتا ہے، اسے مختلف قسم کے کھانے کھلاتا ہے، اس کو میسیجز کرتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے، مطلب ہر وہ چیز کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کی جو مردانگی ہے وہ جاگ جاتی ہے کہ نہیں بھائی میں تو شوہر ہوں، وہ تو بیوی ہے، وہ تو گھر کی مشین ہے، وہ تو کپڑے بھی دھوئے گی، گھر والوں کے لیے کھانے بھی بنائے گی، ہر وہ اذیت جھیلے گی. یاد رکھو جب تک جو محبت آپ کو مل رہی ہے سامنے والے انسان کو اگر آپ نے سکون میں رکھنا ہے، اس سے کسی چیز کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو، تو وہ محبت لوٹاؤ اس کو. وہ چیزیں جو مرد حضرات لوگ یا جو شوہر ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر جا کے ہر پلیٹ میں منہ مار رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے. ایسے نہ ہونا، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپنی بیویوں کو وقت دو، کیونکہ بینگ اے بوائے فرینڈ جو نخرے آپ اٹھاتے ہو وہی نخرے اگر بیوی کے اٹھائے جائیں تو کیا موت واقع ہوتی ہے آپ کی. یہ ڈبل سٹینڈرڈ بند کر دو. اور ہاں ایک دوسری مزے کی بات، اگر ان مردوں سے آپ کہو کہ یار یہ تو غلط ہے، آپ باہر مت کرو، یہ کرو، تو وہ کہیں گے میں تو مرد ہوں، میرے تو تعلقات بھی ہیں، میں تو لوگوں سے ملتا ہوں، یہ تو نارمل ہے. اگر آپ اسے منع کرو گے کہ آپ عورتوں کے ساتھ مت بیٹھو اٹھو بات مت کرو، بھائی میں تو مرد ہوں، اسلام نے مجھے اجازت دی ہے، میں تو 4 شادیاں بھی کر سکتا ہوں. ان لوگوں کو اسلام کی کسی اور ارکان کے بارے میں پتہ ہو یا نہ ہو، کسی اور بات کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ان کو ضرور پتہ رہتا ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے. لیکن میری جان، اسلام نے 5 وقتہ پنجگانہ نماز کا بھی حکم دیا ہے. کیا آپ وہ پڑھتے ہو؟ نہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. اگر اچھے شور ثابت ہوگے نا، جو اچھی بیوی ہوگی، اچھا گھرانہ ہوگا، اچھے بچے ہوں گے، گھر جنت کی طرح بن جائے گا. ایک بیوی آپ سے آپ کی محبت کی، آپ کی وقت کی، آپ سے اچھے رویے کی، آپ کی عزت کی حقدار ہوتی ہے. یار دیکھو، اگر آپ محبت سمیٹتے جاؤ گے اور دیتے نہیں جاؤ گے نا، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے مر جائے گی. ٹھیک ہے، گھر کے کسی کونے کانچے میں پڑی رہے گی. اسے اپنی محبت سے احساس دلاؤ کہ وہ خوبصورت ہے. یاد رکھو، دو رشتے ایسے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے اور ایک ماں کا اپنے بچوں سے. ان کی محبت لازوال ہوتی ہے. انہیں آپ پلٹ کر محبت کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اس سے. وہ آپ سے پھر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دنیا کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو محبت دو گے، وہ محبت پلٹ کر واپس ملے گی تو آپ کا وجود قائم رہے گا، نہیں تو فنا ہو جاؤ گے. جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی وقت دو، اور جو آپ کی بیوی ہے جو سب سے پہلے ڈیزرو کرتی ہے آپ کی محبت، آپ کا وقت، آپ کی عزت، اپنی بیوی کو دو. ٹھیک ہے. اگر آپ کی بیوی آپ کو گھر سے باہر نکلنے کو بیچتی ہے، آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرتی ہے، آپ کو کام پر بیچتی ہے، آپ سے وفاداری نبھاتی ہے، تو اس کو بدلے میں آپ کی وفا چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو آپ کی وائف گھر سے باہر نکلنے کے لیے بیچتی ہے، کسی کام پر بیچتی ہے، تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا کرے گا. تو اس کے امید کو مت توڑو، اس کا مان رکھو. کیونکہ جب ایک سکون میں ایک بیوی رہے گی، اس کا دل سکون میں رہے گا، اس کا مائنڈ سکون میں رہے گا، تو وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی. تو اب یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ اپنے گھر کو جنت بنائیں گے یا دوزخ. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھے شوہر بنو، اچھے بیٹے بنو، اچھے دوست بنو، اچھے ہم سفر بنو. زندگی حقیقت میں خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے. اور اگر ابھی تک آپ مجھے سن ہی رہے تھے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ کے رائٹ سائڈ پر سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے فیوچر کی تمام نوٹیفیکیشن اور نئی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا، اپنی بیوی کا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا. اللہ حافظ.